اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ختم نبوت کے عقلی اور منطقی دلائل ہیں۔ ہم قرآنی اور احادیث سے دلائل آپ کو پیش کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے قادیانی اعتراضات کے رد پر بھی ویڈیوز آ چکی ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عقلی اور منطقی دلائل سے آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا ثبوت پیش کیا جائے گا۔ تو پہلی دلیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دلیل نمبر 1 یہ ہے کہ دیکھیے، جب انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، ہوتے ہوتے جناب نوح تک، پھر جناب ابراہیم اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک آ پہنچا، تو یہ تمام انبیاء ایک خاص زمانے، ایک خاص قوم کے نبی تھے۔ ان کی نبوت ایک خاص زمانے کے لیے تھی، ایک خاص قوم کے لیے تھی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام عالمین کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ عالمی نبی ہیں۔ یہ آپ کے آخری نبی ہونے کی پہلی عقلی دلیل ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ نبی کا آنا دین سکھانے کے لیے ہوتا ہے، دین پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، انسانیت کو شرک کی گھٹا گٹ گمراہ کن اندھیروں سے نکال کر کے توحید کی پاک روشنی میں لانا نبی کا مشن ہوا کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبوت، یہ مشن کما حق ہو پورا فرمایا ہے اور پوری انسانیت تک اس کو پہنچایا ہے۔ آج کون سا انسان ہے جس تک ہدایت کا نور نہیں پہنچ چکا؟ ہاں، اس نے ماننا یا نہیں ماننا یہ الگ بات ہے، لیکن پیغام پہنچ چکا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، جو پہلے کتابیں آیا کرتی تھیں وہ کتابیں اب معرف ہو چکی، مبدل ہو چکی، اور کئی کتابیں غالباً صحائف وغیرہ ایسے بھی ہوں گے جن کا اب دنیا میں وجود ہی نہیں، لیکن قرآن کریم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے، وہ موجود معجزہ ہے جو غیر مبدل ہے، جس میں ایک لفظ کی بھی تحریف نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ بھی آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ جب کتابیں معرف ہو جاتی تھیں اللہ نئی کتاب بھیج دیا کرتے تھے۔ اب قرآن کیونکہ غیر مبدل ہے، آپ علیہ السلام نے اس کے پورے معانی، معارف، اس کی تفسیر، اس کے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز سب بتا دیے، کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو بھائی اب نبی نے آگے کرنا کیا ہے؟ نبی کا کام ہے دین سکھانا۔ آقا سکھا گئے، کمی چھوڑی کوئی نہیں، تو نبی نے آنا کیوں ہے؟ اب مقصد کیا ہوگا؟ مجھے پتہ ہے کہ سننے والے قادیانی کیا سوچ رہے ہیں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ، آپ کو انتظار کریں۔ آج آپ کے ساتھ ساتھ ایک نادان دوست کی بھی تھوڑی سی ٹھکائی کرنی ہے، تھوڑی سا جو ہے نا وہ خوراک ان کو بھی دینی ہے، ویٹ کریں۔ حضور کا عالمی نبی ہونا ایک، آپ کی کتاب کا غیر مبدل ہونا دو عقلی دلائل۔ عقلی دلیل نمبر 3، آپ پر شریعت مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ دین تو مکمل ہو گیا، نبی نے تو دین سکھانا ہوتا ہے۔ جب دین ہی مکمل ہو گیا، کچھ چیز باقی رہی نہیں، تو نبی نے کیوں آنا ہے بھائی؟ یہ آپ کے آخری نبی ہونے کی ایک اور عقلی دلیل ہے جی۔ آگے چلو، آگے حالت یہ ہے کہ دیکھو، جب آپ کوئی جلسہ کرتے ہو، مثلا جلسہ کیا سیرت کا، اس میں بہت سے علماء تقریر کرتے ہیں، ان میں جو سب سے خاص ہوتا ہے، مہمان خصوصی جو آتا ہے، اس کی تقریر سب سے آخر میں ہوتی ہے نہیں ہوتی؟
تو نبی علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں. آپ انبیاء میں سب سے زیادہ خصوصی اہمیت کی حامل شخصیت ہیں. یہ بھی دلیل ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. اگلی دلیل سنو. اگلی دلیل یہ ہے، وہ منطقی ہے. وہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بالذات ہیں، باقی انبیاء نبی بالعرض ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کسی کا فیض نہیں، بلکہ براہ راست اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اور باقی تمام انبیاء کی نبوت وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا فیض ہے، اس نبوت کا فیضان ہے، نبوت کا فیضان ہے. تمام انبیاء نے اپنی نبوت نبی علیہ السلام کی نبوت سے اخذ کی ہے، یہاں سے حاصل کی ہے. آپ علیہ السلام نبوت کا مرکز و محور ہیں. اور منطق کا یہ اصول ہے کہ بالذات کا سلسلہ جب بھی شروع ہوگا وہ بالذات سے ہوگا اور ختم بھی بالذات پہ ہوگا. اب آپ کہیں گے کہ جناب سلسلہ تو شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، سلسلہ تو شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، آپ کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، جبکہ ابھی آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام بالذات نبی ہیں. اس لحاظ سے تو آدم علیہ السلام نبی بالعرض ہیں، پھر وہ پہلے کیسے؟ تو جناب حدیث شریف پڑھنی چاہیے. حدیث میں آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب بھی آدم علیہ السلام کی مفہوم یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق ہو رہی تھی کہ وہ پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی تخلیق ہو رہی تھی. اس وقت بھی اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ نبوت آپ کی ہے. تو سب سے پہلے جس ہستی کے حق میں نبوت کا فیصلہ ہوا، نبوت مقدر ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہذا نبی اول بھی آپ، نبی آخر بھی آپ. اچھا جی، اب یہاں ایک اور سوال کھڑا ہو گیا. قادیانی کہے گا اچھا نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ جی ہاں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ بالکل آئیں گے. پھر تو وہ آخری نبی ہوئے؟ جی بالکل بھی نہیں. وہ کیسے؟ میں نے ابھی بھی بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بالعرض ہیں اور سلسلہ ہمیشہ بالذات پہ ختم ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام بالذات نبی ہیں، آخری نبی آقا علیہ السلام ہے. تو پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کیسے آ رہے ہیں؟ ابھی حل کرتے ہیں مسئلہ. مجھے ایک بات بتائیں، مثلاً ایک کلاس روم ہے، وہاں پہ 40 بچے ہیں. بچے آتے گئے 39واں بچہ آیا زید، 40واں بچہ آیا بکر. 40واں بچہ آیا بکر. زید اٹھا اور پانی پینے چلا گیا. بلکہ یہ بتاؤ جب 39 بچے آ گئے، 40 بچے، ٹھیک ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. 40 پورے ہو گئے، 39واں بچہ تھا زید، 40واں ہے بکر. اب بتاؤ آخری کون ہے؟ تو آخری بکر ہے. زید اٹھا پانی پینے چلا گیا، واپس آیا، تو کیا زید کلاس میں آنے والا آخری بچہ ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ دنیا میں ایک بار، وہ کلاس میں ایک بار آ کے دوبارہ بیٹھ گیا ہے، پانی پی کے دوبارہ واپس آیا ہے. یہ سیکنڈ کمنگ ہے، اور کاؤنٹ فرسٹ کمنگ ہوتی ہے، سیکنڈ نہیں ہوتی. عقل کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے نا. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اپنی نبوت کا زمانہ گزارا، اللہ نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا. آپ دوبارہ آئیں گے، دوبارہ سیکنڈ کمنگ ہے، فرسٹ نہیں. اس لیے آخری حضور ہی ہیں، میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. لہذا یہ منطق کا اصول بالکل درست ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک اور دلیل، اعتراض ہو سکتا ہے جناب نماز میں جو پہلے آئے گا مسجد میں اس کو سب زیادہ ہوگا یا آخر والے کو؟ جی پہلے آنے والے کو. تو پھر تو میں نے ابھی پہلے بتایا تھا حدیث سے کہ نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے نبوت ملی ہے.
نبوت کا فیصلہ پہلے آپ کے حق میں ہوا ہے، مرکز آپ ہیں، اس لیے حضور اول بھی ہیں، حضور آخر بھی ہیں، سلسلہ شروع بھی بالذات سے ہوا ہے، ختم بھی بالذات پہ ہو رہا ہے۔ ایک اور منطقی دلیل لو، منطقی دلیل یہ ہے اور منطق کا اصول یہ ہے کہ خاتمیت مرتبی خاتمیت زمانی کو لازم ہے، یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ میں نے ٹھکائی کرنی ہے نادان دوست کی۔ ایک ہمارے بٹ صاحب ہوا کرتے ہیں، وہ بٹ صاحب میری چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو، مسئلہ یہ ہے کہ جو سب سے افضل ہو وہ ہمیشہ سب سے آخر میں آیا کرتا ہے۔ آخری ہونا افضل ہونے کی دلیل ہے، یہ منطق کا اصول ہے، جو آخری ہے وہی افضل ہے۔ دلیل قرآن تمام کتابوں سے افضل ہے، آخری کتاب ہے۔ اسلامی شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہے، آخری شریعت ہے کہ نہیں؟ کہو اسلام تمام ادیان سے افضل ہے، آخری دین اسلام ہے۔ دین محمدی تمام ادیان سے افضل ہے، آخری دین ہے کہ نہیں ہے؟ اور افضل ہونے میں بھی کوئی انکار نہیں ہے۔ سوال نمبر 1، اگر یہ اصول مان لیا جائے تو پھر حضرت علی کو تمام خلفاء سے افضل ہونا چاہیے کیونکہ وہ آخری خلیفہ ہیں۔ بھائی صاحب حضرت علی آخری خلیفہ ہی نہیں ہے جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں مسلم ڈیبیٹر صاحب؟ جواب دیتا ہوں نا، سنو تو صحیح، سنتے بھی تو نہیں ہو۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں۔ اچھا، یہ اصل میں دلیل مجھے پیش کی تھی اس نے فیضان بٹ نے۔ میں نے کہا تھا کہ حضرت علی تو آخری خلیفہ ہی نہیں ہے، آپ کے بعد تو امام حسن ہے۔ اچھا، پھر امام حسن آخری خلیفہ ہیں تو پھر وہ افضل ہوئے۔ حضرت ان کے بعد تو حضرت امیر معاویہ خلیفہ ہیں۔ اچھا، ہم تو خلفائے راشدین کی بات کر رہے ہیں۔ او بھائی صاحب میری بات سنو، میری بات سنو ٹھنڈے دماغ سے۔ اولئک هم الراشدون، یہ بات قرآن نے تمام صحابہ کے بارے میں کہی ہے۔ ہر صحابی راشد ہے، خلیفہ تو ان کا منصب ہے۔ حضرت معاویہ تو قرآن کی نص سے راشد ثابت ہے، خلافت تو منصب ہے آپ کا۔ اور جن علماء نے آپ کو سلطان کہا ہے غلط کہا ہے، آپ کو امام حسن نے خلافت حوالے کی ہے، ورنہ معاذ اللہ امام حسن کو خلافت دروازہ بند کرنے والا ماننا پڑے گا آپ کو، توہین ہو جائے گی، تنقید ہو جائے گی امام حسن کی۔ چلیں جی، یہ بھی مان لیا۔ کیا امام امیر معاویہ سب سے افضل صحابی ہیں؟ جی نہیں۔ اچھا، پھر آپ کے بعد تو جناب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد ہیں۔ اچھا عمر صاحب یہ بتائیں آخری خلیفہ راشد کون ہے؟ آخری خلیفہ راشد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جی عمر صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا میری امت پر عیسیٰ علیہ السلام میرے خلیفہ ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرے خلیفہ ہیں۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی آخری خلیفۃ الرسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے آخری خلیفہ راشد۔ کیسے بھائی؟ جب صحابی راشد ہے تو نبی تو بدرجہ اولیٰ راشد ہے، اور خلیفہ ہیں وہ حضور کے، تو ثابت ہوا وہ خلیفہ راشد ہیں۔ جو نبی کو راشد نہ مانے، یعنی رشد و ہدایت پہ جو ہوتا ہے، اور نبی تو رشد و ہدایت کا منبع ہوتا ہے، وہ تو رشد و ہدایت کا چمکتا دھمکتا ستارہ ہے۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام رشد و ہدایت کا مرکز ہے، رشد و ہدایت کا سراج المنیر ہے۔ اس کی ایک کرن عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ اسی سورج سے آپ نے بھی رشد و ہدایت جو ہے، اپنی نبوت جو ہے وہ حاصل کی ہے، کیونکہ آپ بالعرض نبی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی راشد ہیں، کیونکہ نبی راشد نہیں ہے تو پھر کوئی اور راشد بچتا کون ہے پیچھے؟
تو آخری خلیفہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بالاتفاق ابو بکر صدیق سے افضل ہیں، بلکہ ساری دنیا کے انسان ابو بکر صدیق بن جائیں بالفرض بن نہیں سکتے، اگر بن بھی جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، توبہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی خدا ہیں، تو نبی کے برابر کوئی نہیں ہوتا، یہ سمجھ لیں۔ اس لیے آخری خلیفہ عیسیٰ علیہ السلام، تو حضور کے خلفاء میں سب سے افضل خلیفہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ کون مائی کا لال ہے جو یہ کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ابو بکر صدیق افضل ہے؟ کون مائی کا لال یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کیا کہ دکھاؤ۔ اچھا جی، اب ذرا شیطان بٹ صاحب کی بات سنیں جی۔ شیطان بٹ صاحب کہنے لگے، میری اس کے اوپر نا پروفائل کے اوپر کمنٹ کیے کہ آخر میں تو عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، پھر تو وہ افضل ہوئے۔ پھر میرا سوال یہ ہے شیطان بٹ، یہ تو دلیل قادیانی پیش کرتے ہوتے ہیں، اب یہ بتاؤ تم نے قادیانی سے چوری کی ہے یا انہوں نے تم سے چوری کی ہے؟ چور کون ہے؟ تو چور ہے یا وہ چور ہے؟ یا یہ دلیل تم نے سکھائی ہے ان کو، سہولت کاری کی ہے ان کی؟ یا تم ان کے سہولت کار ہو یا چور ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ہے نا میرے نادان دوست۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری ہے ہی نہیں ہے تو افضل کیسے؟ افضل آقا علیہ السلام ہے۔ اب یاد رکھنا، میں قطعاً عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی معاذ اللہ نہیں کر رہا، میرا مقصد اپنے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو ثابت کرنا اور آپ کی افضلیت کے دلائل قائم کرنا ہے، وہ میں کر رہا ہوں۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاک نبی ہیں، مقدس نبی ہیں، میں ایمان لاتا ہوں، اور تنقید سے توہین کو کفر سمجھتا ہوں، تعظیم کو لازم جانتا ہوں، فرض جانتا ہوں۔ آگے سنو، شیطان بٹ جی مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کے بقول عیسیٰ علیہ السلام آخری ہوئے تو پھر تم نبی علیہ السلام کو آخری کس حساب میں کہتے ہو؟ ایک طرف تمہارے ساتھ ہو، دوسری طرف زبان تم بولتے ہو قادیانیوں کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دل کرتا ہے میں تیرے پہ لعنت بھیجوں، لیکن پھر کیا کروں؟ اب میں سامنے میرے گنبد خضرا ہے، تصویر ہے، مجھے شرم آ جاتی ہے، ورنہ تجھ جیسے انسان سے کیا بندہ امید کرے۔ اور جواب سنو میرے دوست، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت آقا علیہ السلام سے پہلے ختم ہو چکا۔ پھر دہراؤں گا اپنی مثال کہ اگر ایک کلاس میں 40 بچے ہوں، پہلا آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، 40واں بچہ داخل ہوا، 39واں بچہ پانی پینے چلا گیا تو واپس آ کے وہ آخری نہیں بنتا، آخری 40واں ہی رہے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دوسری آمد ہے، پہلی نہیں۔ اصل میں تم امام ننوتوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اندھے ہوئے ہو، وہ مار تمہیں پڑ گئی ہے کہ تم نے کمنٹ میں آ کے ختم نبوت کا انکار کیا ہے اور قادیانیت کی سہولت کاری کی ہے تم نے۔ آخری نبی میرے آقا ہیں، میرے آقا تھے، میرے آقا ہیں، میرے آقا ہی رہیں گے، یہ جواب ہے قادیانیت کو بھی، اور یہ چپیڑ ہے اس فیضان بٹ اور شیطان بٹ کے لیے، چپیڑ ہے اس کے منہ کے اوپر میری طرف سے۔ اے بدبخت، اے بدبخت ختم نبوت کے غدار، اے ختم نبوت کے باغی فیضان بٹ، توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، ورنہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تیرا مقدر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔